إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علم اور جانکاری معلومات کا حاصل کرنا چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی فرد یا قوم کے لیے بہت بڑا زیور ہوتی ہے۔ افراد کی ترقی یا اقوام کی ترقی کا راز علم حاصل کرنے پر ہی منحصر ہوتا ہے، یہ راز اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری اپنی شریعت میں علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا، مختلف انداز میں ابھارا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا اور اسے عقل جیسی نعمت سے نوازا، تو اس عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اسے جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ ہماری اپنی شریعت میں اس پر ابھارا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہالت، لا علمی، یہ ہر فرد اور قوم کی ناکامی کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اگر ان کے اندر لا علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ لوگ اگر ان پڑھ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دنیا اور کسی بھی اعتبار سے ترقی کی کوئی منزل ان کو نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے جائیں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی بڑی مختلف قسم کی برائیوں کی جڑ اسی جہالت اور لا علمی کو قرآن قرار دیتا ہے۔ مختلف انبیاء کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ مختلف برائیاں، ہر طرح کی، یعنی چھوٹے بڑے ہر طرح کی شر اور برائی کی جڑ یہی جہالت ہوا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم میں کوئی ایک بندہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، مقتول پڑا ہوا ہے اور قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ مقتول کی ہڈی پر یا اس کی ہڈی لے کر اس کو مارو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہاں ہمیں قاتل کی پڑی ہے، قاتل کی ہم جنت تلاش میں ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ عفواً موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہاں تمہیں قاتل کو اگر معلوم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو فوراً بنی اسرائیل کہنے لگے
قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ایسی حالت میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ہنسی مذاق کرنا، اس طرح سے ہنسی مذاق کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، گنوار ہوتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار ایسے کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. تو گویا یہ ایک طرح کی برائی کا ایک ایک برائی ہے کہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور اس طرح سے کہ اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ بھی جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے بتایا. اور اسی طرح سے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر سب سے پہلے فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطرت بنایا، تو اس فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے اس روئے زمین پر جنم لینے والا پہلا گناہ، جو کہ مرد اپنے ہی جیسے مرد کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کرے، جس کو کہ لواطت کہتے ہیں، تو قوم لوط نے سب سے پہلے اس برائی کو جنم دیا تھا. قرآن صاف بتاتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم نے ایسی برائی کو جنم دیا ہے کہ دنیا والوں میں سے کوئی اس طرح کی برائی تم سے پہلے نہیں کیے ہیں. تو اس جگہ پر بھی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو یہی بتاتے ہیں کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بول کے بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ رہے ہو، تم تو جاہل قوم ہو. تو یہ جہالت کا نتیجہ تھا جو لوط علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کے لیے بتایا کہ ہاں تمہاری جہالت کا یہ نتیجہ ہے کہ تم اس طرح کی برائی میں ملوث ہو. یہ فعل کہ ایک مرد اپنے ہی جیسے مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، تو اس فعل کو ہی لواطت کہا جاتا ہے. لوطی فعل، لوطی عمل اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قوم لوط نے ہی اسے ایجاد کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو اس زمین سے بالکل آسمان تک اٹھا کر وہاں سے الٹ دیا تھا، اور وہ لوگ زمین میں دھس گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے دو جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جہالت ہی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، غلام بنا کر لوگوں نے ان کو بیچ دیا، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر میں نوکر رکھ لیا. اور یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا مشہور تھا کہ عورتیں ان پر فریفتہ ہو جاتی تھیں. تو یہ عورتوں کی چال سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے میرے پروردگار، عورتوں کی ان چالوں سے اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، عورتوں کے مکر فریب کو اگر تو نے مجھ سے دور نہیں کیا، تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا کہ عورت کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے بندہ ایک جاہل، کہ زنا میں بھی مبتلا ہو جائے، شراب بھی پی لے، ہر طرح کی برائیاں. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں زانی ہو جاؤں گا، میں شرابی ہو جاؤں گا یا فلاں ہو جاؤں گا، بلکہ یہ بتا دیا یعنی اجمالی طور پر کہ میرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے ہونے کے بعد اور یوسف علیہ السلام مصر کے بالکل سربراہ بن گئے تھے، حکمراں بن گئے تھے، اس وقت غلہ لینے کے لیے جب ان کے بھائی آئے
پہلی بار آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ میں یوسف ہوں، اور دوبارہ ان کو بلایا یوسف علیہ السلام نے، اور یہ بھی بتایا کہ بھئی تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بنیامین بھی ہے، ہم اسے گھر پر چھوڑ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ تم اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ گے تو اس کا غلہ بھی تم کو دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اور یہی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ بھائی کو دیکھ کر جوش بے تحاشا بالکل جو نے کیا ہے ان کے اندر تڑپ کہ اپنے بھائی کو انہوں نے جو دیکھ لیا، اور کسی طرح سے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی اور اپنے جو بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ سب قرآن مجید میں تفصیل سے باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد یہی بھائی جب دوبارہ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پردہ اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے ہو کہ تم جب جاہل تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جو نا حرکتیں نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا سانحہ ہوا تھا کہ جیتے جاگتے چھوٹے سے بچے کو اندھے کنویں میں جا کر پھینک کر چلے آئے تھے یہ بے رحم بھائی۔ تو اس میں یوسف کو بھی تکلیف پہنچائی گئی اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی کہ ایک بالکل معصوم سا بچہ جب اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کیا اس کے ساتھ ہوا، کتنا جو نا ان کے ماں باپ پر کتنی جو نا تکلیف نہیں گزرتی ہے۔ بھائیوں نے آ کر جھوٹ کہہ دیا کہ یوسف کو ہم لوگ جی اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے بٹھا کر ہم لوگ رننگ ریس کے لیے چلے گئے تھے، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور بھائی کے ساتھ کیا کیا جو نا حرکتیں نہیں کی جبکہ تم جاہل تھے۔ تو جہالت کی وجہ سے انہوں نے نہ اپنے باپ کے بڑھاپے کا خیال کیا، نہ اپنے معصوم بھائی کے بچپنے کا خیال کیا، پوری بے رحمی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو اپنے باپ سے دور کرنے کا یہ انہوں نے طریقہ سوچا کہ ایک اندھے کنویں میں جا کر ان کو پھینک کر چلے آئے تھے۔ تو یہ سب جہالت کا نتیجہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ بھی برابر جہالت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگو میں تم سے میری اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اللہ کی طرف بلانے والا بندہ ہوں، اس پر تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا سارا اجر اللہ رب العالمین مجھے عطا کرے گا۔ اور میرے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ قوم نوح کا مطالبہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے بالکل گئے گزرے لوگ ہیں، کم تر طبقے کے لوگ ہیں، انہیں آپ اگر اپنے سے دور کریں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والوں کو میں اپنے حلقے سے دور کر دوں، بھگا دوں، کیونکہ یہ سب یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جا کر ملنا ہے۔ اور آخر میں بتاتے ہیں وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ ہاں تمہارا یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے اللہ پر ایمان لانے والے بندوں کو مجلس سے بھگا دوں، اور تم لوگ جو ایمان نہیں لے آ رہے ہو، ان سب کا ایک ہی سبب ہے کہ تمہارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور واقعے میں یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں کہ جہالت اتنی بڑی برائی ہے اور ایسی جو نا کہ انسان کے لیے ایک جو نا ضرر اور نقصان دینے والی چیز کہ انسان اس جہالت کی وجہ سے
شرک تک کا بھی مطالبہ وقت کے نبی کے روبرو کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن بیان کرتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے سمندر پار کرایا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سارا منظر دوسرے کنارے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، لیکن جیسے ہی دوسرے کنارے پہنچ گئے اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، فَأَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے یہ معبود ہیں کہ ان کے پاس یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی بات بتائی کہ انکم قوم تجہلون، کہ یہ مطالبہ نبی، وقت کے نبی سے، جو نبی کہ تم لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آیا ہے اور اللہ رب العالمین کا بندہ بنانے کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اسی نبی سے تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی بے جان چیزوں کو معبود بنا کر تم کو جو نہ دے دے۔ تو موسیٰ نے یہی کہا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ تو یہ جہالت قرآن مجید کی آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی، کیونکہ دنیا میں شرک سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس شرک کا مطالبہ بھی موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر پائی جانے والی جہالت کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر معبودان باطل کی عبادت کے لیے، وہ بھی نبی وقت کے نبی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ اس طرح کا ایک معبود بنا کر تم کو دے دے۔ تو یہ جہالت ایسی بری بلا ہے کہ شیطان اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ انسان جس قدر جاہل ہوتا ہے، خاص کر جی میں جاہل کا یہ مطلب یہاں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دینی اعتبار سے، ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دنیاوی علوم میں بہت مہارت رکھنے والے، بہت کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، مگر دین کی جب بات آتی ہے تو دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے بھی بہت سارے عالم ہیں، ایسے بھی بہت سارے پڑھے لکھے ہیں جو پڑھے لکھے جاہل کہلاتے ہیں۔ تو اسی جہالت کا شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے بہت دور لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہالت بہت عام ہوتی ہے، لوگوں کو دینی معلومات زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں بدعت و خرافات بہت زیادہ بالکل رواج پائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں صحیح طریقے سے صحیح دین کیا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو کوئی بھی کسی بھی آدمی نے دین کے نام پر کوئی بھی طریقہ ان کو بتا دیا تو اسے کرنے کے لیے اور اسے اپنانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ لیکن جب آدمی دینی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، دینی علم اگر حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں الٹے سیدھے کوئی بھی آ کر بتائے کہ یہ دین ہے تو وہاں ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے کہ یہ تو دین ہو نہیں سکتا، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ احادیث نبی میں اس کا کوئی ثبوت ہے، تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی جاہل ہوتا ہے، جن دین کے معاملے میں بالکل لا علمی اس کے پاس ہوتی ہے، تو جو کوئی بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں دین پہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو اس کے پیچھے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی ہم کو حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بہت بھاری ہوتا ہے۔ عابد جو کہ بس ایسے ہی عبادت کرنے والا، صحیح علم کے بغیر بس تقوی، پرہیزگاری، صالحیت سب اس کے اندر ہے، مگر
جو اصل بنیاد ہونی چاہیے علم کی وہ بنیاد نہیں ہے، تو ایسے ہزاروں عابدوں کو شیطان بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک جانکاری رکھنے والا عالم تو اس کو شیطان آسانی کے ساتھ گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہمارے اپنے دین میں ہمیں علم پر ابھارا گیا۔ اللہ رب العالمین جو یہ بات بتا رہے ہیں قرآن کی آیت میں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانکاری رکھتے ہیں اور جو جانکاری نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ جانکاری حاصل کرنا یہ ایک ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا، دین کا علم، دینی معلومات لینا، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بالکل کچھ لوگ اگر علم حاصل کر لیے باقی اور لوگ نہیں کیے تو کوئی چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مسلمان کو میرا اپنا دین کیا کہتا ہے، میرے رب کی جانب سے میرے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، میرے اپنے عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، ہر چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ایک ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑی عمر کے ہو، جوان ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ فرض کا مطلب ضروری، لازم، کہ اس کے بغیر آدمی اگر نہیں حاصل کرتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر وہ جو کیا ہے گناہ گار بھی بندہ ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین پر عمل کرنا ایک مسلمان پر لازم قرار دیا ہے، دین کی معلومات اگر نہ ہو تو پھر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو آج ہمارے اپنے معاشرے میں، خاص کر مسلم معاشرے میں جہاں دینی علم تو بہت دور، بہت پہلے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن دنیاوی علوم میں بھی سب سے پیچھے آج دنیا میں ہماری اپنی مسلم قوم کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ مسلم قوم بالکل اس قدر، حالانکہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کی سب سے پہلی وحی اقرا آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اسی قوم کے لیے آج کہا جا رہا ہے کہ امت اقرا لا تقرا، اقرا کی امت، اسے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ ایسے کتنے کروڑوں مسلمان ہیں کہ جن کے اندر یہ لا علمی اور یہ جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اسی جہالت اور لا علمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر طرح سے بالکل کہیں بھی کسی بھی میدان میں، حتیٰ کہ اخلاق کے میدان میں بھی آپ اگر دیکھ لیں گے تو بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور اسی لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت غیر مشروع طریقے پر، جو شریعت کا طریقہ نہیں اس طریقے پر کرنے والے کروڑوں بندے کرتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ملے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک طرف عبادت میں گمراہی اور ضلالت ڈوب آ جاتی ہے، تو دوسری طرف ایسی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے اور قوموں کی نظروں میں بھی ہم مسلم قوم بہت ہی گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ دنیاوی علوم، دنیاوی معلومات بھی ہماری اپنی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے اپنے دین کی معلومات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دیتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی پہلے جانکاری حاصل کیجئے اور پھر اس کے بعد عمل کے میدان میں استقامت آپ اختیار کیجئے۔ تو عمل ہمارا اگر صحیح ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل ایسے ہی اگر کرتے جائیں گے تو یقیناً ہم عمل تو کرتے جائیں گے، تھکتے رہیں گے عمل کرنے میں، مگر کیا وہ عمل صحیح عمل ہے یہ کون ہم کو بتائے گا؟
تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کوئی بھی عمل دین کے نام پر کرنے سے پہلے ہم پہلے معلومات حاصل کریں کہ کیا واقعی جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. ورنہ شیطان اپنی جگہ پر یہ بالکل بہت آسان اس کے لیے راستہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی جہالت، خاص کر اللہ پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں ان بندوں کی جہالت کا وہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اسی طرح کے کام جو کہ دین میں ہے ہی نہیں ایسے کاموں میں ملوث کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بندے دین سمجھ کر وہ سب کام کرتے چلے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کو کوئی چیز وہاں پر ملنے والی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے جہالت دور کریں اور دینی معلومات حاصل کریں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے، مگر نمونہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ جب تک ہم معلومات نہیں حاصل کریں گے ہم اس پر نقش قدم بنا کر کیسے اس پر ہم چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی، مرد ہو عورت ہو. جی میں نے بتایا کہ چاہے وہ عمر رسیدہ ہو یا جوان ہو، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی کسی کو یہاں پر کیا ہے کسی اور کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر بندہ اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے اور اپنے عمل کو بالکل یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے کہ ہاں واقعی یہی سچا دین ہے اور دین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اس عمل پر وہ آدمی کام کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو علوم شرعیہ حاصل کرنے کی، دینی معلومات میں اضافہ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اپنی آپ سے اور ہماری اپنی پوری قوم سے اللہ رب العالمین جہالت اور لا علمی جیسی بلا کو اللہ رب العالمین دور فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.